शौहर की दौलत पे इतरा रही, नए कपड़ों पे इतरा रही, ज़ेवरात पे इतरा रही। मेरी बहन, जिस दिन तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा, तेरा शौहर भी तेरा नहीं रह जाएगा और तू भी अपने शौहर की नहीं रह जाएगी। ये दुनिया है, इसलिए कब तक रोटियां बेल बेल करके नमाज का वक्त जाया करोगी? शौहर के लिए खाना बनाती हो, बच्चों के लिए बनाती हो, सास ससुर के लिए बनाती हो, बहुत अच्छा है। जो औरतें घर का काम काज खुशी खुशी करे, अल्लाह उन औरतों को जिहाद में शिरकत करने का सवाब अता करता है। एक सहाबी आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मर्द तो जिहाद करते हैं, हम घर में बैठी रहती, हमारे लिए जिहाद नहीं। आका फरमाते, घर का काम काज किया कर, अल्लाह उसी में तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। औरतों को उसमें सवाब है, लेकिन मेरी बहन जब नमाज का वक्त आए तो रोटियां छोड़, किचन छोड़ और तू अल्लाह की इबादत में लग जा। वलीमे में अगर तू मेकअप करके गई है तो वुजू कर, ये मत सोचना मैंने वुजू किया तो मेकअप धुल जाएगा। मेरी बहन, अगर उसी वक्त तो तुझे मौत आई तो उस मेकअप की औकात क्या है, उस सिंगार की हैसियत क्या है? इसलिए मेकअप धुलता है, धुलता रहे, कभी नमाज नहीं छूटे। कोई रोटी जलती है, जलती रहे, नमाज नहीं छूटे। अगर किसी के खाने में ताखीर होती है, होती रहे, सबको मुअख्खर कर दो, पहले अल्लाह की इबादत करो। अब सुनो सुनो, जो नमाज नहीं पढ़ते उनका क्या हाल है? मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ किया करो कि ए अल्लाह, हमें महरूम मत कर और हमें बदबख्त मत कर। क्या मत कर? महरूम मत कर और हमें बदबख्त मत कर। न हम महरूम हो न हम बदबख्त हो। तो सहाबा ने पूछा, आका ये महरूम कौन है और बदबख्त कौन है? आप कहते हैं ना, यार वो कमाता है तो बरकत नहीं होती, बदबख्त है। लोग कहते हैं ऐसा। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तो मुफ्तियान किराम बताएंगे। मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका खादिम हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये बदबख्त है। रिश्ते नहीं आते कहते बदबख्त है, बीवी मर गई तो कहते बदबख्त है, शौहर मर गया तो कहते बदबख्त है। लेकिन हुजूर के नजदीक बदबख्त कौन है? बदबख्त हुजूर किसको कहते हैं? आका ने फरमाया, मेरे सहाबा दुआ करो अल्लाह तुम्हें महरूमी से और बदबख्ती से बचाए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, महरूम कौन है, बदबख्त कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, जो नमाज छोड़ दे वो महरूम भी है और वो बदबख्त भी है। हम कहाँ हैं? अपने बच्चों का मुस्तकबिल दुरुस्त करना है, उन्हें नमाजी बनाओ। अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल बेहतर करना है, उन्हें नमाजी बनाओ। अहद करो कि कैसे भी हालात हो नमाज नहीं छूटेगी। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। तो मैंने क्या बात अर्ज की थी कि बेअदबी के दो तरह के पहलू निकलते। नंबर एक, कि नबी की बात को न मानना, ये भी एक बेअदबी का पहलू निकालता है और उसकी तशरीह मैंने थोड़ी सी अर्ज कर दी। ठीक। दूसरा पहलू क्या है कि नबी की शान में ऐसे कलिमात कहना जो नबी के शायान शान न हो। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कहता हूं, ये मिसबाही साहब, इनके बारे में कोई कहे कि यार ये तो बंदा मेरी तरह है, क्या कहें? ये मिसबाही साहब तो मेरी तरह है, मुबारक साहब मेरी तरह है। उसका क्या मतलब निकला? ये मिसबाही है, मुबारकपुर शरीफिया से फारिग आलिम है, अब उनको कोई पान दुकान चलाने वाला कहे कि मेरी तरह है, तो उसके दो मतलब निकले। तवज्जो करना, गलत कहूं तो आप अभी उठ के बात कर सकते हैं या जलसे की बात कर ले। अगर आप बहुत ज्यादा बाअदब है, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि आप जलसे के बाद ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा, रुकावट नहीं होगी। मैं आपको बात करने के लिए तैयार हूं। दो मतलब निकले, बल्कि आप समझ सकते हैं, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं। नंबर एक कि आप भी मिसबाई हो, आप कह रहे हो कि ये तो मेरी तरह है, मैं इनकी तरह, मतलब आप भी मिसबाई हो, आलिम व अशरफिया में पढ़े हुए हो। एक मतलब तो ये निकला। और दूसरा मतलब क्या निकला कि जैसे मैं पान दुकान चलाता हूं, मुझे कुछ नहीं आता, वैसे इनको भी कुछ नहीं आता।
یہی مطلب ہوگا. دو مطلب نکل رہے ہیں, ایک یہ, ایک یا آپ بھی عالم یا یہ آپ کی طرح ان پڑھ, یہی مطلب ہوا اس کا. بولو بھائی میں زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں نا, میری عادت نہیں بلوانے کی, بولو زبردستی نہیں کر رہا ہوں. یہ مطلب نکلا کہ نہیں؟ دو یہ میری طرح مطلب کیا کہ میں بھی عالم یا یہ بھی ان پڑھ, یہی مطلب ہوا. اب اگر کوئی نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی میری طرح, تو مطلب اس کے کیا نکلتے ہیں؟ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ میں نبی نہیں ویسے یہ بھی نبی نہیں. بولو یہ بھی کفر ہوا اس اعتبار سے, یا پھر یہ کہ جیسے یہ نبی ہے ویسے میں بھی. بولو کتنا بدترین معنی بنتا ہے. اس لیے کسی بھی مسلمان نے اسلام کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک کسی مومن نے نبی کو اپنی طرح بشر نہیں کہا. جب جب بھی اپنی طرح بشر کہا گیا, کافروں نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا, مومنوں نے نہیں کہا. اور مومنوں نے کہا تو کیا کہا؟ مومنوں نے کہا تو یوں کہا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بولو وہ ہماری طرح بشر کیسے؟ اس پر 100 سال سے جھگڑا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں امت کو اتحاد کی ضرورت ہے میرے بھائی, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس امت کو متحد کرو, ایک ہی انداز ہے, ایک سادہ سیدھا انداز. پوری قوم متحد کیسے ہوگی؟ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ سب آ جائیں. ابو بکر نے جو کہا صدیق اکبر نے وہی سب کہو, مولا کائنات نے جو کہا سب کہو. اور مولا علی نے کیا کہا؟ حضور نے ان کو اپنا بھائی کہا. اچھا حضور نے ان کو بھائی کہا, لیکن انہوں نے پلٹ کر پوری زندگی کبھی نبی کو بھائی, بولو کبھی بھائی, بلکہ کیا کہا بتاؤں؟ جب مولا علی یمن گئے, یمن ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی کسی اجنبی علاقے میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تعارف کراتے ہیں. تو مولا علی پہلی بار یمن گئے, جیسے آپ کے سکیت میں آیا تو علماء کرام نے, ہمارے شکیل بھائی نے بڑی بڑی باتیں میرے بارے میں کہہ دی, حالانکہ میں اس قابل نہیں, لیکن پھر بھی تعارف کرانے کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن مولا علی کے لیے تو ہو بھی نہیں رہی تھی بڑی باتیں, کیونکہ وہ تو بڑے تھے ہی. اور لوگ کیا تعارف کرا رہے تھے؟ یمن والوں یہ اخی رسول ہیں, یہ زوج بطول ہیں, یہ حسنین کے بابا ہیں, یہ فاتح خیبر ہیں, یہ فاتح بدر و حنین ہیں, یہ باب مدینۃ العلم ہے, یہ خاتم الولایت ہے. مولا کائنات بیٹھے دے گا تو چپ رہے, اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ علی کون ہے. تعارف کرانے والے تو چپ رہے, میں آج بتاؤں گا یمن والوں کے کہ علی کون ہے. تو مولا علی کھڑے ہو کر کہتے سن لو علی کا تعارف, انا عبیدم من عباد محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں. یہ صحابہ کی بولی ہے, یہ بولی صحابہ کی ہے. حضور اپنی طرح بشر ہو ہی نہیں سکتے. اس پہ بات بہت چل سکتی ہے, میں زیادہ لمبی نہیں کرتا. امت متحد ہوگی اسلاف کے عقیدے پر, صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر, اولیاء اللہ کے عقیدے پر. اور آپ سے کہتا ہوں یار وہ بشر تو ان کی حقیقت ہے ہی نہیں, یہ تو لوگ چکر میں ہیں کہ وہ بشر ہیں. ہاں حالانکہ ہم ان کو بشر مانتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, لیکن یہ ان کی حقیقت نہیں ہے. ان کی حقیقت پر قدرت نے بشریت کا پردہ ڈال کر ان کو ہمارے درمیان بھیج دیا. حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, توجہ کرنا ذرا دھیان دینا, معراج کی بات چل رہی ہے. دیکھو اگر نیرا بشر اگر فرشتے کو دیکھ لے, آپ کی توجہ تھک تو نہیں گے نا؟ ابھی بہت اچھی گفتگو آپ کو سننا ہے, بولو تھکے تو نہیں نا آپ؟ ہاں لیکن معراج کی بات آتی ہے تو جبریل تھکتے ہیں. آپ اور میری حیثیت کیا ہے؟ میرے امام کہتے تھکے تھے روح الامی کے بازو,
کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تو آپ سے کہتا ہوں جو نیرا بشر ہوگا، مکمل خالص بشر ہوگا، پیور بشر ہوگا، وہ فرشتے کو دیکھ کر کے زندہ رہ سکے گا؟ بولو بھائی، ارے لوگ فرشتے کو دیکھتے نہیں، اور اگر فرشتہ نظر آ جائے تو آنکھیں کھلی کے کھلی رہتی ہے، بند کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر بہو آ کر بند کرتی ہے، بیٹے آ کے بند کرتے ہیں، بھتیجے آ کے بند کرتے ہیں نا۔ وہاں فرشتے کو ایک بار دیکھا تو آنکھیں بند کرنا بھول گئے۔ اور یہ کیسا بشر ہے کہ جو خدا کو دیکھ رہا ہے اور آنکھیں بھی جھپکتی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، پلک بھی جھپکتی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کر جیسا کہ دیکھنے کی شان تھی ویسے میرے نبی خدا کا دیدار کرتے رہے، دیدار کرتے رہے خدا کا، کیونکہ وہ لباس بشر میں آئے تھے۔ اور اللہ نے ان سے کیا کہا؟ ایک مزے کی بات کر دوں آپ کے سامنے، وہاں بہت سی باتیں ہوئی، قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے بندے کو کی۔ اب اللہ نے جو باتیں کرنی تھی کی، وہ جو بہت سی باتیں ہوئی کسی کو نہیں پتا، کچھ پتا چل گئی، تو ان میں سے ایک بتاتا ہوں آپ کو۔ چلیے اگر وقت رہا تو دو بتا دوں گا وہاں کی باتوں میں سے، ہم اپنی مرضی سے نہیں لائے، کتابوں میں لکھا، اپنا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، پیارے محبوب تو جانتے ہیں کہ میری سلطنت کا بادشاہ کون ہے، میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ دولہ کیا کہا؟ اے پیارے محبوب تجھے پتہ ہے میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ تو اس وقت حضور نے ادب کیا، جواب نہیں دیا، تو کہا چل محبوب، او پیارے حبیب تجھے دکھاؤں کہ میری سلطنت کا دولہ کون ہے۔ اللہ نے کس سے کہا؟ اپنے محبوب سے کہا، تجھے دکھاؤں کہ میری سلطنت کا دولہ کون ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پردہ تھا، حجاب تھا، ہٹایا گیا، اور جب حجاب ہٹا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ فرمایا محبوب یہ دیکھ میری سلطنت کا دولہ یہ ہے۔ اسی کو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم۔